بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ تمہیں اپنے سلام کا جواب سننے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ میں کسی عالم دین سے رجوع کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کیا کسی دشمن کو جواباً کہا جا سکتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اور اگر کہا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ دشمن سلامت رہے گا۔ اس کی سلامتی کے ساتھ دشمنی کی بھی عمر بڑھتی جائے گی، جبکہ دشمنی کو بڑھنا نہیں مرنا چاہیے۔ سپر ماسٹر نے کہا، میں دشمن بن کر نہیں دوست بن کر سلام کر رہا ہوں۔ دوستی زبان سے نہیں عمل سے ہوتی ہے، اور تمہارا کوئی عمل دوستانہ نہیں ہے، صرف سلام دوستانہ ہے جسے سیاست کہتے ہیں۔ میں دوستی کا ثبوت کس طرح پیش کر سکتا ہوں؟ مجھے اور میرے ساتھیوں کو یہاں سے جانے دو، کیونکہ تم ہم سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکو گے۔ ہماری اس ملاقات کے اختتام پر تمہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے جانے کی اجازت ہوگی۔ کوئی تمہارا راستہ نہیں روکے گا۔ کیا یہاں سے جانے کے بعد میری دوستی پر یقین کر لو گے؟ سپر ماسٹر، یہ تمہاری دوستی نہیں بلکہ مجبوری ہے۔ اس سے پہلے بھی تم نے مجبور ہو کر جو کو رہا کیا تھا۔ صاف اور سیدھی بات سن لو، تم کوئی بہت بڑی قربانی دے کر ہی ہمارے دوست ہونے کا ثبوت دے سکتے ہو۔ میں بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ بولو، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے جاؤں تو ہمارے سامان کی چیکنگ نہ ہو۔ میری اس بات نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے فوراً ہی جواب نہیں ملا۔ دوسری طرف خاموشی رہی۔ پھر اسکرین پر اس کا جواب ابھرا، کیا تم مجھے 15 منٹ کی مہلت دے سکتے ہو؟ ٹھیک 15 منٹ بعد میں تمہیں مخاطب کروں گا۔ میں نے کہا، 15 منٹ کیا، 15 سال کی بھی مہلت دے سکتا ہوں اور انتظار بھی کر سکتا ہوں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ میں نے ٹی وی اسکرین اور کمپیوٹر کو آف کر دیا، خیال خوانی کی پرواز کی اور سپر ماسٹر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ میری یہ بات بڑی معنی خیز تھی کہ یہاں سے جاؤں تو میرے سامان کو چیک نہ کیا جائے، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ میں اپنے ساتھ مشین چھپا کر لے جاؤں گا۔ سپر ماسٹر کے آس پاس 3 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کوڈ ورڈز میں بلیک شپ کہلاتے تھے۔ ٹرانسفارمر مشین کے سلسلے میں وہ تینوں سپر ماسٹر کے اہم مشیر بھی تھے، اور اس ٹرانسفارمر مشین سے دوسرے معنوں میں گہرا تعلق رکھتے تھے۔ یعنی ان میں ایک بلیک شپ بہت ہی تجربہ کار میکینک تھا۔ سابقہ بلیک شپ میجر برائٹ کی طرح وہ ہر طرح کی مشینوں کو کھول کر جوڑ سکتا تھا، ان کا نقشہ دیکھ کر نئی مشین بنا سکتا تھا، اور کسی بھی مشین کو کسی کی رہنمائی کے بغیر آپریٹ کر سکتا تھا۔ گویا مشین کے معاملے میں صرف سپر ماسٹر کوئی حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا تھا۔ اسی طرح وہ تینوں بلیک شپ بھی ذاتی طور پر یا انفرادی طور پر کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے تھے۔ ان چاروں کو آپس میں مشورے کرنے پڑتے تھے، ایک دوسرے سے متفق ہونا پڑتا تھا، تب وہ کوئی ایک فیصلہ کر پاتے تھے۔ اس وقت سپر ماسٹر اور تینوں بلیک شپ کو میری یہ بات کھٹک رہی تھی۔ ان چاروں کو یقین تھا کہ میں وہ مشین چھپا کر لے جانا چاہتا ہوں، اسی لیے یہ شرط عائد کر رہا ہوں کہ میرے سامان کی چیکنگ نہ کی جائے۔ ایک بلیک شپ نے کہا، ہو سکتا ہے وہ مشین نہ لے جا رہا ہو، صرف ہماری دوستی آزمانا چاہتا ہو۔ سپر ماسٹر نے کہا، ہمیں ہر حال میں اسے دوست بنانا ہوگا۔ ایک اور بلیک شپ نے کہا، فرحاد کا وجود ہی ہمارے مزاج کے خلاف ہے، اور وہ بھی ہمیں ایسا ہی سمجھتا ہے۔ ہمارے درمیان دوستی ممکن نہیں ہے۔ سپر ماسٹر نے کہا، کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہودی اور مسلمان آگ اور پانی ہیں، ان میں کبھی میل نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود فرحاد اور شیبہ کی دوستی نے پوری یہودی قوم کو دوست بنا لیا ہے۔ شیبہ آج کل تل ابیب میں ہے۔ اسرائیلی حکومت کا کوئی بھی اعلیٰ افسر خیال خوانی کرنے والوں سے نہیں چھپتا ہے۔ سب کھل کر شیبہ، رسونتی اور فرحاد سے گفتگو کرتے ہیں۔ جب یہودی اور مسلمان میں اتنی گہری دوستی ہو سکتی ہے تو پھر فرحاد اور ہمارے درمیان کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمیں کسی نہ کسی طرح اس کا دل جیتنا ہوگا۔ کیا دل جیتنے کے لیے تم اسے مشین لے جانے کی اجازت دینا چاہتے ہو؟ سپر ماسٹر نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، 15 منٹ بعد اسے جواب دینا ہوگا۔ ہم صرف ایک بات کا فیصلہ کریں گے، وہ مشین لے جا رہا ہو یا نہ لے کر جا رہا ہو، ہماری دوستی آزمانا چاہ رہا ہو، ہمیں دھوکہ دے رہا ہو، ہر حال میں ہم اسے کسی چیکنگ کے بغیر جانے کی اجازت دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ان کے درمیان تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور سوچتے رہے۔ پھر ایک بلیک شپ نے کہا، ہم اسے جانے کی اجازت دیں گے، وعدہ کریں گے کہ اس کے سامان کی چیکنگ نہیں کی جائے گی، لیکن دور ہی دور سے بھانپنے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ اپنے ساتھ کس طرح کا سامان لے جاتا ہے، یعنی سامان ہلکا ہے یا بھاری، کم ہے یا زیادہ۔ پھر ہم یہاں سے ایئرپورٹ تک الیکٹرانک آلات کا جال بچھا دیں گے۔ وہ جس راستے سے گزرے گا
ہمیں ان آلات کے ذریعے پتہ چل جائے گا کہ اس کے سامان میں صرف کپڑے اور ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں یا فولادی مشین۔ ایک بلیک شپ نے کہا، میں تم سے اتفاق کرتا ہوں، ہم خفیہ الیکٹرانک آلات کے ذریعے اس کے سامان کو چیک کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی یقین ہو جائے گا کہ وہ مشین لے جا رہا ہے تو ہم اسے گرفتار کر لیں گے اور مشین ہمارے قبضے میں آ جائے گی۔ ایک بلیک شپ نے پوچھا، کیا ان حالات میں وہ پہلے کی طرح بڑی بڑی دھمکیاں نہیں دیں گے؟ سپر ماسٹر نے کہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم ان کے کسی آدمی کو نقصان پہنچائیں گے تب وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ٹرانسفارمر مشین ان کی نہیں ہے، نہ انہوں نے اسے ایجاد کیا ہے، نہ اس کے مالکانہ حقوق ان کے پاس ہیں۔ یہ مشین کسی کی ملکیت نہیں ہے، جو حاصل کر لے وہی اس کا مالک ہے۔ ایسی صورت میں فرحاد اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے جو بھی جوابی کارروائی ہوگی وہ مشین کو واپس حاصل کرنے کے سلسلے میں ہوگی، ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں۔ لیکن وہ الزام دے سکتا ہے کہ ہم نے اس کی شرط نہیں مانی، شرط ماننے کا جھوٹا یقین دلایا اور اسی طرح مشین کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ وہ مشین جھوٹ اور فریب سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ فرحاد بھی ہمیں اس سلسلے میں فریب دیتا آ رہا ہے۔ اسی شہر میں اس نے کہیں اسے چھپا رکھا ہے، ہمارے ہی ملک میں ہمارے ہی فوجیوں کے درمیان رہ کر ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ تو کھلا چیلنج ہے، کوئی بھی کسی کو دھوکہ دے اور مشین حاصل کر لے۔ 15 منٹ پورے ہو گئے، میں نے کمپیوٹر اور مانیٹر ٹی وی کو آن کیا۔ سپر ماسٹر کی تحریر ابھری، وہ کہہ رہا تھا، ہمیں تمہاری شرط منظور ہے، تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے جا سکتے ہو، تمہارے کسی سامان کی چیکنگ نہیں ہوگی۔ میں نے خوش ہو کر کہا، پھر تو واقعی تم دوستی کا ثبوت دے رہے ہو۔ اگر میں کسی چیکنگ کے بغیر یہاں سے چلا گیا تو سمجھو آئندہ بہت سے معاملات میں تمہارے کام آؤں گا اور خود کو ایک بہترین دوست ثابت کروں گا۔ مسٹر فرحاد، میں چاہتا ہوں ہم دوستی کی ابتدا ٹرانسفارمر مشین سے کریں۔ میں نے پوچھا، وہ کس طرح؟ اس نے جواب دیا، مشین تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس ہی رہے گی، مگر اس سے ہمیں بھی فائدہ پہنچنا چاہیے۔ سپر ماسٹر، تم یقین کرو یا نہ کرو، اس مشین سے میں خود فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا تو دوسروں کو کیوں فائدہ پہنچاؤں گا؟ میں تو اسے پہلی فرصت میں تباہ کر دینا چاہتا تھا، لیکن مجھے وقت نہ ملا۔ تم نے شہر میں اتنی سخت پابندیاں عائد کی ہیں کہ ایک چونٹی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی، لہٰذا مجھے مجبور ہو کر مشین کو چھپا دینا پڑا۔ آئندہ جیسے ہی موقع ملے گا میں اسے وہاں سے نکال کر تباہ کر دوں گا، کسی کے کام نہیں آنے دوں گا۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ ہماری دنیا میں کسی اور ٹیلیپیتھی جاننے والے کا اضافہ ہو۔ تمہاری یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ تمہیں مشین چھپانے کا موقع ملا، اسے تباہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ مشین فولاد کی ہے، کاغذ کی نہیں ہے، اسے دونوں ہاتھوں سے پرزا پرزا نہیں کیا جا سکتا۔ اسے ختم کرنے کے لیے آگ میں گلانا بہت ضروری ہے، یا پھر ایسا طاقتور بم ہو جس کے دھماکے سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، جنہیں کوئی جوڑ نہ سکے۔ اگر تم یہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں موقع دیتے ہیں، تم کہیں بھی جا کر جتنی آگ جلا کر اس مشین کو جلانا چاہتے ہو جلا سکتے ہو، تمہارے راستے میں کوئی نہیں آئے گا۔ میں نے جواب دیا، کیا خوب مذاق کرتے ہو، مجھے مشین گلانے کی اجازت دے رہے ہو اور شہر میں کرفیو نافذ کیا ہوا ہے۔ اگر تم مشین کی تباہی کے سلسلے میں اتنے ہی فراخ دل ہو تو کرفیو ہٹا لو، شہر سے تمام پابندیاں ہٹا لو، لوگوں کو باہر جانے اور باہر والوں کو اندر آنے کی اجازت دو، شہری زندگی کو پوری طرح بحال کرو، پھر اس مشین کو آگ میں جلانے کی سہولت حاصل ہو جائے گی۔ میں کسی کے بھی دماغ میں پہنچ کر یہ کام کر لوں گا۔ میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر سکتا ہوں، لیکن دشمنوں سے خطرہ ہے، وہ کسی نہ کسی طرح اس مشین تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کوئی تمہارے راستے کی دیوار نہیں بنے گا۔ تم اس مشین کو آگ میں جھونک دو۔ پھر تو یہ بات رہنے دو، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ مشین کو جہنم میں جانے دو، وہ جہاں ہے وہیں پڑی رہے گی۔ تم ہمیں شدید تجسس اور اضطراب میں مبتلا کر رہے ہو۔ آخر وہ کہاں پڑی ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے؟ یہ ملک تمہارا، یہ شہر تمہارا، یہاں کے لوگ، یہاں کے گھر تمہارے، یہاں کا چپا چپا تمہارا ہے، اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ جگہ کہاں ہو سکتی ہے؟ یہ کتنی عجیب بات ہے، کوئی اور بات کرو۔ تو بات یہاں تک پہنچی کہ مشین جہاں پڑی ہے وہیں پڑی رہے گی، اور تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے جا رہے ہو۔ جی ہاں، جا رہا ہوں، کسی چیکنگ کے بغیر۔ تمہارے کتنے ساتھی ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ یوں تو بظاہر غلام باقی، مورینا اور تنانا میرے ساتھ ہیں، لیکن ایک اور ساتھی ہے جو اپنی حکمت عملی سے بہرام گنگولی تک پہنچ چکا تھا۔ اگر بہرام گالیاں نہ بکتا تو میں اسے دونوں ٹانگوں سے معذور نہ کرتا۔ بہرحال اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے بہرام کے دماغ میں پہنچ کر یہ معلوم کر لیا تھا کہ میرے اس ساتھی پر تنویمی عمل کیا جائے گا اور اس کی اصلیت معلوم کی جائے گی، لہٰذا اس پر تنویمی عمل کرنے سے پہلے ہی بتا دوں کہ وہ انٹرنیشنل جاسوس منگل پانڈے میرا آدمی ہے۔
سپر ماسٹر پہلے ہی کسی تنویمی عمل کرنے والے کے ذریعے منگل پانڈے کی حقیقت معلوم کر چکا تھا۔ اس نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے وہ تمہارا آدمی ہے، لہٰذا تم اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ میں نے کہا، کل صبح منگل پانڈے یہاں سے ایک سوٹ کیس لے جائے گا، جب وہ یہاں سے نکل جائے گا تو دوسرا سوٹ کیس تنانا لے جائے گی، اس طرح ہم یک کے بعد دیگرے 4 سوٹ کیس یہاں سے لے جائیں گے۔ میں کمپیوٹر کے ذریعے جواب دے رہا تھا اور اس کے دماغ میں پہنچ کر بھی اس کی سوچ پڑتا جا رہا تھا۔ کچھ روز پہلے بہرام گنگولی نے پیٹر پال کو کمزور بنا کر اس پر تنویمی عمل کیا تھا اور اس سے مشین کا پتہ ٹھکانہ معلوم کیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ مشین کہاں ہے اور کس طرح 4 سوٹ کیسوں میں رکھی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی میں نے مشین کو وہاں سے اٹھا لیا تھا۔ ویسے یہ بات سپر ماسٹر کو یاد تھی کہ مشین 4 حصوں میں تقسیم ہو کر 4 سوٹ کیسز میں پیک کی گئی ہے۔ میں نے بھی یہی کہا تھا کہ میرے ساتھی یک کے بعد دیگرے 4 سوٹ کیس یہاں سے لے جائیں گے۔ اب تو شبے کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی کہ میں یہاں سے مشین لے جانا چاہتا ہوں۔ سپر ماسٹر نے کہا، اچھی بات ہے، مسٹر منگل پانڈے کو کل صبح تمہارے پاس بھیج دیا جائے گا۔ پانڈے تمہارے پاس سے ایک سوٹ کیس لے کر ہیلی کاپٹر میں یہاں سے کسی دوسرے شہر جا سکتا ہے، پھر وہاں سے کسی طیارے کے ذریعے جہاں جانا چاہے اسے آزادی ہوگی۔ اب یہ بتا دو، تمہارا دوسرا ساتھی کب روانہ ہوگا؟ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، جب خیال خوانی کے ذریعے معلوم ہوگا کہ پانڈے بخیریت بابا صاحب کے ادارے میں پہنچ چکا ہے تو دوسرے ساتھی کو یہاں سے روانہ کروں گا۔ یعنی پانڈے کی روانگی کے کوئی 12 یا 24 گھنٹے بعد دوسرا ساتھی روانہ ہوگا؟ ہاں، ایسا ہی ہوگا۔ اب رابطہ ختم کرتا ہوں، کل صبح 7 بجے پھر اسی ٹی وی اور کمپیوٹر کے ذریعے ملاقات ہوگی۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا، لیکن میں نے دماغی رابطہ قائم رکھا۔ ایک بلیک شپ اس سے کہہ رہا تھا۔ یہ بات الٹ گئی۔ ہم نے سوچا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے گا تو ایک ساتھ سب سامان لے کر جائیں گے اور پکڑے جائیں گے، لیکن وہ تو یک کے بعد دیگرے یہاں سے سوٹ کیس روانہ کرے گا۔ اگر ہم نے پہلے سوٹ کیس کو پکڑایا تو باقی 3 سوٹ کیس ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ وہ ہوشیار ہو جائے گا اور چھپی ہوئی مشین اسی طرح چھپائے رکھے گا۔ ایک بلیک شپ نے پوچھا، کیا راستے میں وہ سوٹ کیس بدلا نہیں جا سکتا؟ کسی طرح اس جاسوس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ کیوں بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس کے دماغ میں فرحاد، رسونتی اور شیبہ سبھی موجود رہیں گے۔ سب نے آخر اس بات سے اتفاق کیا کہ پہلے ہی سوٹ کیس کو پکڑ لیا جائے، اسے جانے نہ دیا جائے۔ اس طرح مشین کا ایک حصہ ان کے ہاتھ آ جائے گا، باقی مشین فرحاد کے لیے بھی بیکار ہوگی، وہ اسے استعمال کرنے کے لیے سپر ماسٹر کا محتاج رہے گا۔ ایک بلیک شپ نے کہا، اس طرح فرحاد سے سمجھوتا کیا جا سکتا ہے کہ جب بھی مشین کو استعمال کرنا ہوگا ہم اپنا اپنا حصہ ایک جگہ لائیں گے، اسے ملا کر مشین مکمل کریں گے۔ اگر ان کا ایک آدمی ٹیلی پیتھی سیکھے گا تو ہمارا بھی ایک آدمی ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرے گا۔ یہ ٹھیک ہے، منگل پانڈے کو وہ سوٹ کیس لے کر نکلنے دو، ہم اسے اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے جتنے علوم حاصل کرنے کی توفیق دی ہے وہ علوم مثبت اور منفی دونوں طرح کے اثرات رکھتے ہیں۔ یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے حاصل کردہ علم کو مثبت طریقے سے استعمال کرے یا منفی انداز میں۔ تادم تحریر دنیا کا کوئی علم ہو یا کوئی ایجاد ہو، انسانی بھلائی کے لیے منظر عام پر آئی، لیکن انسان نے اپنی برتری اور زیادہ سے زیادہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے اس علم کو یا اس ایجاد کو تقریبی معاملات میں استعمال کیا۔ ہم ٹیلی پیتھی کے ذریعے انسانی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے کام کر سکتے ہیں، کن ذہن افراد کو ذہین بنا سکتے ہیں، دشمنوں کی سازشوں کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ جو لوگ دماغی مریض ہیں ان کے دماغوں میں پہنچ کر انہیں ذہنی طور پر صحت مند بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے برعکس ٹیلی پیتھی کو اقتدار حاصل کرنے کا زبردست حربہ سمجھ لیا گیا ہے۔ کوئی ایک دوسرے پر یقین نہیں کرتا کہ اس کا مقابل ٹیلی پیتھی کو صرف مثبت انداز میں استعمال کرے گا، حالانکہ ہمارے مثبت طریقہ کار کا ثبوت ان کے سامنے ہے۔ میں، رسونتی اور شیبہ دنیا کے تمام بڑے ممالک کے اہم رازوں سے واقف ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا پول ایک دوسرے کے سامنے کھول سکتے ہیں، ساری دنیا میں اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے انہیں تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ جن ذرائع کے بل بوتے پر وہ سپر پاورز کہلاتی ہیں ان ذرائع کو نیست و نابود کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے آج تک ایسا نہیں کیا۔ لیکن ٹرانسفارمر مشین حاصل کرنے کے بعد وہ ایسا چاہتے ہیں، اپنے اقتدار کو اور زیادہ مضبوط اور اپنے سپر پاور کے ٹائٹل کو اور زیادہ اہم اور دہشت ناک بنانا چاہتے ہیں۔ سپر ماسٹر کے لیے وہ مشین زندگی اور موت کا مسئلہ بن گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مشین اسی شہر میں ہے، لیکن کہاں ہے؟ اگر وہ اسے ڈھونڈ نہ نکالتا تو وہ سپر ماسٹر بھی نہ رہ پاتا، اور وہ مشین ہاتھ آ جاتی تو اس کا عہدہ ایک طویل مدت کے لیے پائیدار ہو جاتا۔ چونکہ وہ ملکی سیاست میں اہم رول ادا کرتا تھا
ملک کے اندرونی اور بیرونی معاملات کا ذمہ دار تھا، لہٰذا اسے اس بات کی قوی امید تھی کہ مشین حاصل ہوتے ہی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں سب سے پہلے اسی کے دماغ میں منتقل کرائی جائیں گی تاکہ اس کے ذریعے ملک اور مستحکم ہو۔ فی الحال وہ مشین دیوانے کا خواب تھی، نیند میں دکھائی دیتی تھی یا آنکھیں بند کر کے سوچو تو نظر آتی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی اپنے خالی ہاتھ دیکھنے کو رہ جاتے تھے۔ سپر ماسٹر نے وعدہ کیا تھا اب میں قیدی نہیں ہوں اور جہاں چاہوں جا سکتا ہوں۔ اس نے اپنے وعدے کے مطابق میری رہائش گاہ سے پہرا اٹھا دیا تھا۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سپر ماسٹر کے دماغ سے معلوم کیا تو پتہ چلا آس پاس کی کوٹھیوں میں جاسوس اور مسلح فوجی جوان موجود ہیں اور چھپ کر میری نگرانی کر رہے ہیں۔ میں نے رات کے 10 بجے ایک سوٹ کیس لیا، پھر اس بنگلے سے نکل کر اس کے گیرج میں آیا، دروازہ کھول کر اندر گیا، پھر اسے بند کر لیا۔ ایسے وقت میری خیال خوانی جاری تھی۔ سپر ماسٹر کو اطلاع مل چکی تھی کہ میں ابھی ایک سوٹ کیس لے کر بنگلے سے نکلا ہوں اور گیرج میں گیا ہوں۔ سپر ماسٹر اور دوسرے تمام افسران تجسس میں مبتلا ہو گئے تھے کہ میں گیرج میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے ایک گاڑی کا بونٹ اٹھا کر چند اوزاروں کی مدد سے انجن کو کھول کر نکال لیا تھا۔ گاڑی چھوٹی تھی، انجن بھی چھوٹا سا تھا۔ ایک سوٹ کیس میں آ گیا۔ میں نے گاڑی کے چند پرزے بھی سوٹ کیس میں رکھ لیے، پھر گیرج کے دروازے کو کھول کر نکلا، اسے باہر سے بند کیا۔ اس کے بعد اپنے بنگلے میں آ کر تمام کمروں کی بتیاں بجھاتا ہوا بیڈ روم میں آیا۔ سوٹ کیس کو پلنگ کے نیچے رکھ کر بیڈ روم کی لائٹ بھی آف کر دی، صرف ایک 0 پاور کا بلب روشن تھا۔ میری نگرانی کرنے والے سپر ماسٹر سے اجازت لے رہے تھے کہ وہ گیرج کا دروازہ کھول کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ سپر ماسٹر نے انکار کرتے ہوئے کہا، اس بنگلے کے احاطے میں قدم نہ رکھنا، وہ خیال خوانی کے ذریعے معلوم کر لے گا کہ تم میں سے کوئی گیرج کی طرف گیا تھا۔ وہ سوٹ کیس جب تک ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک کسی کو بھی چھیڑا نہیں جائے گا۔ تم سب دور ہی دور سے نگرانی کرتے رہو، وہ رات کے کسی بھی حصے میں باہر جا سکتا ہے۔ میں آرام سے بستر پر لیٹ گیا، اپنے دماغ کو ہدایات دیں اور نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ وہ بیچارے رات بھر میرے بنگلے کے آگے پیچھے نظریں جمائے جاگتے رہے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ مشین اسی بنگلے کے احاطے میں کہیں ہے، حالانکہ انہوں نے اس احاطے کی ایک ایک انچ زمین کھود ڈالی تھی، وہاں کے باغیچے کو کھیت بنا دیا تھا۔ ان کے پاس جدید ترین سراغ رساں آلات تھے جن کے ذریعے وہ چور راستے اور تہہ خانوں کا سراغ لگا لیتے تھے۔ اگر تہہ خانہ نہ ہوا اور فرش کے نیچے کوئی مشین یا مشین کا پرزہ چھپایا گیا ہو تو وہ آلات اس کی بھی نشاندہی کر دیتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے تمام زمین کھود ڈالی تھی۔ اب ان کی نظر گیرج پر تھی۔ وہ سوچ رہے تھے شاید میں نے مشین کو ٹیلی پیتھی کے ذریعے گیرج میں اس طرح چھپایا ہے کہ عام لوگوں کی نظر ادھر نہیں جاتی ہوگی۔ وہ یہاں سے جانے والا پہلا سوٹ کیس پکڑنے کے بعد اس گیرج کو پھر ایک بار اچھی طرح کھنگالنا چاہتے تھے۔ صبح 7 بجے کمپیوٹر کے ذریعے پھر سپر ماسٹر سے گفتگو ہوئی۔ اس نے کہا، مسٹر فرہاد، میں نے وعدے کے مطابق منگل پانڈے کو روانہ کر دیا ہے، وہ تمہارے پاس پہنچنے ہی والا ہوگا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا، آج منگل پانڈے جا رہا ہے، کل آپ چلے جائیں گے، پھر کس طرح آپ سے رابطہ قائم ہوگا؟ میں نے جواب دیا، جس طرح ابھی میری ایک ڈمی کے ذریعے رابطہ قائم ہو رہا ہے، میری یہ ڈمی بھی چلی جائے گی تو اس کی جگہ میرا کوئی نمائندہ ہوگا، وہ بھی اسی طرح کمپیوٹر کے ذریعے تم سے رابطہ قائم کرے گا اور میں اس کے ذریعے بولتا رہوں گا۔ مسٹر فرہاد، میں آپ سے دوسری مشین کے مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، وہ دوسری مشین بے شک پہلی مشین سے زیادہ مصیبت بن جائے گی، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، آئرن اور ہارڈی نے دوسری مشین کے سلسلے میں جو بیانات دیے ہیں وہ آپ نے یقیناً ہارڈی کے دماغ سے سن لیے ہوں گے۔ میں سب کچھ سن چکا ہوں۔ ان کی بہن سلارا اور بھائی جارج فری مین دوسری مشین بنانے میں مصروف ہیں اور کسی دن بھی کوئی دھماکہ خیز خبر سننے کو مل سکتی ہے۔ اگر تم ہم سے تعاون کرو تو ہم دوسری مشین بننے سے پہلے ہی سلارا اور جارج فری مین تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں ہر وقت تعاون کے لیے تیار ہوں۔ سپر ماسٹر نے کہا، میں نے سوچا ہے آئرن اور ہارڈی کو آزاد کر دوں، وہ جہاں جاتے ہیں جانے دوں، لیکن ان کا دن رات تعاقب ہوتا رہے۔ اگر ہمارے جاسوس ان کے پیچھے رہیں گے تو انہیں شبہ ہو جائے گا۔ خیال خوانی کے ذریعے ان کی نگرانی ہوتی رہے گی تو انہیں ہم پر کبھی شبہ نہیں ہوگا۔ شاید تم بھول گئے ہو کہ آئرن اور ہارڈی دونوں ہی زبردست قوت ارادی کے مالک ہیں، یوگا میں حیرت انگیز مہارت رکھتے ہیں، کئی منٹ تک سانس روک سکتے ہیں۔ میری قید سے رہا ہونے کے بعد وہ سانس نہیں روک سکیں گے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ انہیں اپنے دماغ میں پرائی سوچ کی لہروں کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ کیا تم کسی طرح ان کے دماغ کو کمزور بنا رہے ہو؟ ہاں،
آج کل ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں ایسی دوائیاں ملائی جا رہی ہیں جن کے اثرات سے دماغ رفتہ رفتہ کمزور ہوگا، لیکن انہیں احساس نہیں ہوگا۔ جب انسان کے حواس خمسہ یک کے بعد دیگرے کمزور ہوتے جاتے ہیں تو اس وقت تک احساس نہیں ہوتا جب تک کہ ان حواس کو آزمایا نہ جائے۔ مثلاً اگر چکھنے کی حس کمزور پڑ جائے تو جب تک وہ شخص کڑوی کسیلی چیز کو نہیں چکھے گا اس وقت تک اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اس کی یہ حس کمزور ہو گئی ہے۔ اسی طرح کوئی خیال خوانی کرنے والا اس کے دماغ میں پہنچ کر اسے ذہنی اذیتیں پہنچائے گا، تب اسے پتہ چلے گا کہ خیال خوانی کرنے والے اس کے دماغ میں چپکے سے آ جاتے ہیں اور پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرنے والی اس کی غیر معمولی توانائی ختم ہو چکی ہے۔ اگر تم نے اس حد تک انہیں کمزور بنا دیا ہے تو انہیں آزاد کر دینا ہی دانش مندی ہوگی۔ وہ جہاں جانا چاہیں وہاں جانے دیا جائے، میں ان کی نگرانی کروں گا۔ صرف نگرانی سے کام نہیں چلے گا، آپ وعدہ کریں وہ جہاں جائیں گے آپ ان کے متعلق ہمیں بتاتے رہیں گے تاکہ ہم بھی ان سے باخبر رہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں وہ کہیں بھی جائیں گے یا کسی بھی طرح اپنے بہن یا بھائی سے رابطہ قائم کریں گے تو میں ان کے دماغ میں رہ کر جو کچھ معلوم کروں گا وہ تمہیں بتاتا جاؤں گا۔ منگل پانڈے میرے پاس آ گیا۔ میں نے وہ سوٹ کیس اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ ایک فلائنگ کلب تک چلوں گا، وہاں سے تم ایک ہیلی کاپٹر میں شکاگو جاؤ گے، پھر ایک طیارے میں نیو یارک پہنچو گے، اس کے بعد نیو یارک سے پیرس کے لیے تمہیں ایک طیارے میں سیٹ ریزرو ملے گی۔ پھر میں نے کمپیوٹر کے ذریعے کہا، سپر ماسٹر میں پانڈے کے ساتھ نکل رہا ہوں، اپنے آدمیوں سے کہہ دو کہ فلائنگ کلب تک ہمارے لیے کرفیو نہ رہے۔ میں کہا، میری ایک گاڑی تم دونوں کو وہاں تک لے جائے گی اور مسلح فوجی تمہارے ساتھ رہیں گے تاکہ راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ میں سمجھ رہا تھا وہ کیسی چالیں چل رہا ہے۔ ٹیلی پیتھی اللہ تعالیٰ کی وہ دین ہے جو خوش قسمتی سے مجھے، رسونتی اور شیبہ کو حاصل ہوئی ہے۔ باقی جتنے بھی منظر عام پر آئے اور گئے وہ سب ٹرانسفارمر مشین کے مرہون منت رہے۔ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا، اسی لیے میں ادھر ادھر سے بچتا ہوا کسی نہ کسی طرح سپر ماسٹر کے دماغ تک پہنچ گیا تھا اور اب بیٹھے بیٹھے اس کی تمام چالوں کو سمجھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی طرف سے بھیجی ہوئی گاڑی آ گئی۔ مسلح فوجی ہماری گاڑی کے آس پاس تھے۔ اس فوجی گاڑی میں الیکٹرانک آلات کا خفیہ نظام تھا جو نظر نہیں آتا تھا، لیکن مجھے تو سپر ماسٹر کی دماغی آنکھوں سے سب دکھائی دے رہا تھا۔ ان خفیہ الیکٹرانک آلات کے ذریعے یہ معلوم ہو گیا کہ منگل پانڈے جو سوٹ کیس لے جا رہا ہے اس میں فولادی مشین کا کچھ حصہ ہے۔ اس مشین کی ساخت کیا ہے اور وہ مشینی حصہ کس مشین سے مطابقت رکھتا ہے یہ تو بعد میں ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ ابھی اتنا ہی معلوم ہوا کہ کسی مشین کا کچھ فولادی حصہ ایک سوٹ کیس میں لے جایا جا رہا ہے۔ بس اتنی ہی معلومات کافی تھیں۔ یہ معلومات سپر ماسٹر تک پہنچائی گئیں۔ سپر ماسٹر نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے احکامات دیے، فوراً حملہ کیا جائے۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے کہا، منگل پانڈے ہوشیار رہو، یہاں دھماکے ہوں گے، اپنی طرف کا دروازہ کھول دینا اور باہر کی طرف چھلانگ لگا دینا، لیکن دھماکوں کا انتظار کرو۔ تھوڑی دیر بعد ہی فضا میں کچھ ہیلی کاپٹرز کی آوازیں سنائی دیں۔ کوئی 3 یا 4 ہیلی کاپٹرز تھے جو ہمارے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے بمباری کر رہے تھے۔ دھواں اٹھ رہا تھا۔ میری ہدایات کے مطابق منگل پانڈے نے دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دی، اس کے پیچھے میں نے بھی چھلانگ لگا دی۔ ہم دونوں باہر آ کر گرے، پھر دھوئیں کے درمیان دوڑتے ہوئے ایک طرف بھاگنے لگے۔ سپر ماسٹر کی پلاننگ میں تھوڑا سا کچا پن رہ گیا تھا۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ باہر سے چند دشمنوں نے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے حملہ کیا اور وہ سوٹ کیس لے گئے، لیکن ان حملہ آوروں کے خلاف جوابی کارروائی کرنے کے لیے آس پاس فوجی نظر نہیں آ رہے تھے، جبکہ کرفیو کے اوقات میں فوجی گشت کرتے رہتے ہیں۔ میں نے اور منگل پانڈے نے ایک عمارت میں جا کر پناہ لی۔ دور سے دیکھا، ہیلی کاپٹر نیچے اتر گئے تھے۔ وہاں سے چند نقاب پوش فائرنگ کرتے ہوئے اس کار کی طرف آئے جس میں منگل پانڈے سوٹ کیس لیے بیٹھا ہوا تھا۔ سوٹ کیس وہاں موجود تھا۔ وہ اسے لے کر دوڑتے ہوئے ہیلی کاپٹر میں گئے۔ وہ ہیلی کاپٹر پھر پرواز کرنے لگے۔ بڑی ہی بچگانہ پلاننگ تھی۔ اب تک کوئی فوجی ان کے راستے میں رکاوٹ بننے نہیں آیا تھا۔ جب وہ ہیلی کاپٹر پرواز کرتے ہوئے بلند ہو کر واپس جانے لگے تب اچانک ادھر ادھر سے فوجی نمودار ہونے لگے اور ہوائی فائر کرنے لگے، لیکن وہ فائرنگ ایسی ہی تھی جس سے ان ہیلی کاپٹروں کو نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ جب وہ ہیلی کاپٹر نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں نے ایک افسر کو خیال خوانی کے ذریعے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم فلاں عمارت میں پناہ لیے ہوئے ہیں، ہمیں بحفاظت ہماری رہائش گاہ تک پہنچا دیا جائے۔ وہ افسر چند مسلح فوجیوں کے ساتھ اس عمارت میں آیا، پھر ہمیں ایک گاڑی میں بٹھا کر لے جانے لگا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہو گیا؟ افسر نے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہمیں افسوس ہے، ہم نے پورے شہر میں کرفیو نافذ کر دیا،
ہر طرح کی پابندیاں لگا دیں، کوئی شخص اپنے گھر سے نکل نہیں سکتا تھا۔ اس کے باوجود دشمن ہیلی کاپٹر میں آئے اور مسٹر منگل پانڈے کا سوٹ کیس لے کر چلے گئے۔ میں نے انجان بن کر پوچھا، آخر وہ کون ہو سکتے ہیں؟ آفیسر نے کہا، ہم خود حیران ہیں کہ وہ کہاں سے آئے اور کہاں چلے گئے۔ ہم اپنی رہائش گاہ کے احاطے میں پہنچے۔ میں نے دیکھا میرے گیرج کا تالا ٹوٹا ہوا تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے گاڑی رکوائی، پھر گیرج میں جا کر دیکھا۔ اس احاطے میں پہلے ہی کئی افسران اور فوجی جوان موجود تھے۔ ایک افسر نے کہا، جناب، جب ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں کچھ نامعلوم لوگوں نے آپ کے گیرج کا تالا توڑا ہے تو ہم یہاں آئے، لیکن دیر ہو چکی تھی، وہ جا چکے تھے۔ جب ہم نے گیرج میں داخل ہو کر دیکھا تو اس گاڑی کا بونٹ اٹھا ہوا تھا اور اس کا انجن غائب تھا، کچھ پرزے بھی غائب ہیں۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا وہ چوری کرنے والے، تالا توڑنے والے اس گاڑی کا انجن اور چند پرزے کیوں لے گئے۔ میں اس بات کا جواب دوں گا، اپنے سپر ماسٹر سے کہو مجھ سے کمپیوٹر کے ذریعے رابطہ قائم کرے۔ میں پانڈے کے ساتھ اپنی رہائش گاہ میں داخل ہوا، بیڈ روم میں آ کر بیٹھ گیا جہاں کمپیوٹر اور مانیٹر ٹی وی وغیرہ موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر سنا۔ دوسری طرف سے اسی آفیسر نے کہا، آپ مانیٹر ٹی وی آن کریں، سپر ماسٹر آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کمپیوٹر اور ٹی وی کو آن کر دیا۔ سپر ماسٹر کی تحریر اسکرین پر ابھرنے لگی۔ مسٹر فرہاد، میں آپ سے اور مسٹر پانڈے سے سخت شرمندہ ہوں۔ ہماری اتنی احتیاطی تدابیر کے باوجود انجانے دشمن اپنا کام کر گئے ہیں۔ جی ہاں، دشمنوں نے بیک وقت 2 جگہ آپریشن کیا، ادھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے آ کر بموں کے دھماکے کیے، ہمیں بھاگنے پر اور سوٹ کیس چھوڑنے پر مجبور کیا، ادھر میرے گیرج کا تالا توڑا اور دروازہ کھول کر نہ جانے کیا کچھ کرتے رہے۔ سپر ماسٹر نے حیرانی کا اظہار کیا، کیا گیرج میں آپ کا کوئی ضروری سامان تھا؟ آخر دشمنوں کو اس کی سنگن کیسے مل گئی؟ میرے دشمن بڑے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھو نا، انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ منگل پانڈے ایک سوٹ کیس لے جا رہا ہے، انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ کس وقت میں پانڈے کے ساتھ ہوں گا تو انہیں میرا گیرج خالی ملے گا اور وہ بڑی سہولت سے تالا توڑ کر وہاں کی تلاشی لے سکیں گے۔ میرا وہاں کچھ سامان ہی نہیں تھا۔ میں پچھلی رات ایک سوٹ کیس لے کر گیرج میں گیا تھا اور ایک گاڑی کا چھوٹا سا انجن کھول کر اور کچھ پرزے نکال کر سوٹ کیس میں رکھ لیے تھے۔ سپر ماسٹر نے بے یقینی سے پوچھا، کمال ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو اس گاڑی کے انجن کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے نہیں، منگل پانڈے کو ضرورت تھی۔ بھارت میں اس کی ایک پرانے ماڈل کی گاڑی ہے، وہ یہاں سے نئے ماڈل کی گاڑی کا انجن لے جا کر اس میں لگانا چاہتا تھا۔ کیا مسٹر پانڈے جو سوٹ کیس لے جا رہے تھے اس میں کوئی اہم چیز نہیں تھی، صرف یہی گاڑی کا انجن تھا؟ جی ہاں، بھلا اہم چیز کیا ہو سکتی ہے؟ میں اتنا نادان تو نہیں ہوں کہ ٹرانسفارمر مشین یوں سوٹ کیسوں میں یہاں سے روانہ کرتا رہوں گا۔ سپر ماسٹر کو چپ لگ گئی۔ ٹی وی اسکرین سادہ ہو گیا تھا۔ میری بات سے یقیناً اسے دماغی جھٹکا پہنچا ہوگا اور وہ یہ شوق برداشت کر رہا ہوگا۔ اتنے پاپڑ بیلنے کے بعد ان کے حصے میں ایک گاڑی کا چھوٹا سا انجن آیا تھا۔ اسی وقت اسے خفیہ ذرائع سے اطلاع مل رہی تھی کہ اس کی جس خفیہ ٹیم نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے حملہ کر کے وہ سوٹ کیس حاصل کیا تھا اسے کھول کر دیکھ لیا گیا ہے اور اس میں سے وہی کچھ برآمد ہو رہا ہے جس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ میں نے اسے مخاطب کیا، ہیلو سپر ماسٹر، تم خاموش کیوں ہو گئے؟ میں تمہاری چال بازی کے متعلق سوچ رہا ہوں۔ تم نے سوٹ کیس لے جانے والوں کو زبردست دھوکہ دیا ہے۔ جی ہاں، مشین ایسے ہی ہاتھوں میں رہنی چاہیے جو اس کی حفاظت کرنا جانتے ہوں۔ بے شک تم یہ ثابت کر رہے ہو۔ میں حیران ہوں کہ تم نے اتنی بڑی مشین کہاں چھپا رکھی ہے۔ میرے سامنے کسی چیز کی جسامت کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ مشین خواہ کتنی ہی بڑی ہو، میں نے اسے سرما بنا کر کسی کی آنکھوں میں چھپا دیا ہے۔ ہم مانتے ہیں تم نے پولیس، انٹیلیجنس اور فوجیوں کو حیران اور پریشان کر دیا ہے۔ کسی چیز کو تلاش کرنے میں پسینہ نکلتا ہے، تم نے تیل نکال کر رکھ دیا ہے۔ آج ہمارے ملک کے بڑے بڑے عہدیداروں، فوجی اور سول افسروں کا ایک اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ اس اجلاس میں تمہارے متعلق ایک بہت اہم فیصلہ کیا جانے والا ہے۔ وہ ایک بہت ہی اہم تاریخی فیصلہ ہوگا۔ میں جلد ہی تمہیں ایک خوشخبری سنانے والا ہوں۔ میں اس خوشخبری کا انتظار کروں گا۔ فی الحال ہماری روانگی کے سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے؟ ہماری طرف سے پوری آزادی ہے۔ تمہاری ڈمی اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے کسی وقت بھی جا سکتی ہے۔ تم روانگی کا وقت بتا دو، اس بار ہماری فضائی فوج کے جوان ان کی حفاظت کریں گے۔ ابھی 5 منٹ میں بتاتا ہوں کہ ہم یہاں سے کب روانہ ہو رہے ہیں۔ میں نے تنانا کو مخاطب کیا، اس سے کہا، میں یہاں سے جا رہا ہوں، تم یقیناً اپنی بہن کے ساتھ رہنا پسند کرو گی۔ وہ پریشان ہو کر بولی، میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟
میرا تو رواں رواں تمہاری طرف کھینچا جاتا ہے، مگر تم ملتے نہیں ہو۔ کیا میں تمہیں یاد نہیں آتی؟ میری پیار بھری تنہائی کا کوئی لمحہ یاد نہیں آتا؟ مجھے کام کے وقت صرف کام یاد رہتا ہے۔ جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دو۔ تم جانتے ہو میں تمہاری اور مورینا کی محبت کے درمیان الجھی ہوئی ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں۔ اسی مورینا کی خاطر تم نے مجھے کئی بار دھوکے دیے ہیں، جس کے نتیجے میں تم دونوں کے دماغوں سے ٹیلی پیتھی ختم کر دی گئی۔ وہ مشین بھی تم لوگوں کے ہاتھ نہیں آئی۔ ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرنے سے پہلے تم بہنیں جس مقام پر تھیں اسی مقام پر واپس آ گئی ہو۔ بہتر ہے اپنی اپنی پسند سے شادی کر کے اچھی گھریلو زندگی گزارو۔ میں مورینا کو کسی اچھے ماحول میں چھوڑ کر تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میرے ساتھ تو میرا سایہ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، تم کیسے رہ سکو گی؟ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔